بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. تو آج کا ٹاپک بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے. سچویشن شپ اصل میں یہ ہے کیا؟ یہ کوئی نیا دھوکہ تو نہیں ہے. تو جس طرح ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ، جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں اور بڑی باریک بینی سے جو تمام تر خاص طور پر جتنے بھی جینڈرز ہیں، خواہ میل ہو یا فیمیل، اس کا بڑا ایک باریک بینی سے آپ جائزہ لیتی ہیں، اور ہمارے ناظرین کو جو آپ یہ کام کریں ایک بالکل ان کی کیا کہتے ہیں گائیڈنس بھی آپ ان کو فراہم کر رہی ہیں، جو یہ وہ گائیڈنس ہے جو کسی بھی میرے خیال سے کتاب میں یا کریکولم میں تو موجود نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بیہیویئرس پہ کبھی کام ہی نہیں کیا. ڈیفینیٹلی ہم نے ریلیشن شپ کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے سچویشن شپ کو ہی سمجھا اور سچویشن شپ ہی جو ہے وہ کریٹ کی. آج جو ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ سچویشن شپ ہے. اور وہ کیوں سچویشن شپ ہے؟ کیونکہ الفاظ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں. الفاظ کا کیا کام ہے؟ الفاظ مائل کرتے ہیں، الفاظ گھائل کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ الفاظ کی جو ہے وہ طاقت ہے کہ الفاظ سے ہی آپ کسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو گھائل کر دیتے ہیں. ریلیشن شپ نبھایا جاتا ہے، سچویشن شپ بنائی جاتی ہے. آج ہم جی رہے ہیں سچویشن شپ میں، ریلیشن شپ تو رہا نہیں. تو آج کی جو ینگ جنریشن ہے، کالج یونیورسٹی گوئنگ لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ سچویشن شپ میں ہیں. یہ ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ. اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں. بیسک آپ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے دوسرے کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہیں. دوسرے کی ایموشنز کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، اس کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اس کے ہیں اور آپ اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، اور اس جھوٹ کی بیس پر آپ اس کا وقت لے رہے ہیں، بالکل اس کی زندگی برباد کر رہے ہیں. یہ ہے سچویشن شپ. اچھا، اگر رشتہ نہیں تو پھر ہر روز بات چیت کیوں؟ اگر افیئرس نہیں ہیں تو اتنی انزائٹی کیوں؟ دیکھیں، ہم نے نا ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی کو الفاظ سمجھ لیا ہے. ہمیں اس کی نوعیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو بندہ ڈپریس ہوتا ہے یا جو بندہ انزائٹی میں ہوتا ہے وہ بیمار ہے. وہ بیسیکلی اپنے اوپر ایک اذیت برداشت کر رہا ہے. ہم ذرا سا پریشان ہوتے ہیں تو میں تو انزائٹی میں ہوں. ذرا سا ہمیں جو ہے وہ کوئی کام نہ ملے یا ہماری مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو میں ڈپریشن میں ہوں. ایک چھوٹے سے بچے کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو وہ کہتا ہے میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس مذاق نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. یہ حقیقی طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں. حقیقی طور پر آپ کے دماغ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. جو شخص حقیقتاً ریلیشن شپ کو نبھاتا ہے، محبت کرتا ہے، وہی ڈپریس ہوتا ہے. یہ چلاک مکار جو اپنے آپ کو لوگ سمجھتے ہیں نا ذہین ترین ہے، ہم جی بہت ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ان کا دماغ کام کرتا ہی نہیں ہے. بیسیکلی ان کی شاطر جو ایک سچویشن ہے نا وہ کام کرتی ہے، اس لیے یہ سچویشن شپ پر آتے ہیں. ان کے ریلیشن شپ کام نہیں کرتے، ان کے ریلیشن شپ کبھی پنپتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریلیشن شپ نبھانے والے ہوتے ہی نہیں. ان کا وہی ریلیشن شپ 4 اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک ریلیشن شپ جس میں آپ ایک بندے کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اس کے ہیں، 4 اور آدمی اور عورتوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ اس کے ہیں. آخر آپ چیز کیا ہیں؟ اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت قابل ہیں، آپ بہت تیز ہیں، آپ بہت ذہین ہیں. آپ ایک گھٹیا ترین آدمی ہیں. اگر آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ گھٹیا ہیں. آپ اگر کوئی ایسا عورت کر رہی ہے یا کوئی ایسا آدمی کر رہا ہے تو وہ گھٹیا ترین انسان ہے دنیا کا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے بھی جذبات سے کھیلنا، اس کے احساسات کا قتل کرنا، اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ شخص جو ایسا کر رہا ہے وہ ذہین ترین نہیں ہے، تیز ترین نہیں ہے، گھٹیا ترین ہے. اچھا، اس میں ایک بڑا ایک خاص ایلیمنٹ ہے جس طرح سچویشن شپ پر آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو آپ نے بیان کیا. اب اس میں ایک محبت کا جو تاثر دیا جاتا ہے، لو کا تاثر دیا جاتا ہے. جب اگر محبت نہیں ہے تو آپ بندہ صاف گوئی سے بھی بندہ کام لے سکتا ہے. جی بالکل. بجائے اس کے کہ کسی کا دل توڑا جائے تو اسٹریٹ فارورڈ بھی تو بندہ کہہ سکتا ہے. اسٹریٹ فارورڈ کہہ دینے میں تذلیل ہو جاتی ہے نا. بالکل. کوئی کیسے کہے گا کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ کوئی کیسے کہے گا کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ کوئی کیسے یہ مانے گا کہ میں 4 اور خواتین کو یا 4 اور مردوں کو بھی جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے، دے رہا ہوں؟ کوئی نہیں مانتا. اپنی غلطی یہاں کتنے لوگ مانتے ہیں مجھے بتائیں؟ غلطی ماننے والے تو لوگ ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے ہی دوسرے بندے کی. وہ تو کہتے ہیں جی ہر بندہ پھر غلطی سے پاک ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دھوکہ ملا ہے. وہ سارے بندوں کو دھوکہ ملا ہے تو دھوکہ دیا کس نے تھا؟ دھوکہ دینے والے کہاں گئے پھر؟ اگر سارے دھوکہ کھا کے بیٹھے ہیں تو بھائی آپ میں سے ہی ہوں گے نا وہ لوگ جنہوں نے دھوکہ دیا ہوگا.
کہ وہ کوئی دوسری مخلوق آئی تھی, کوئی جنات آئے تھے زمین پر اترے تھے اور دھوکہ دے کے چلے گئے اور سب نے دھوکہ کھا لیا. اچھا سچویشن شپ, دھوکہ کوئی خوراک نہیں ہے جسے آپ کھا رہے ہیں. اچھا یہ جو سچویشن شپ ہے جی, یہ ایک قسم کا ایک ٹول بھی ہم کہہ سکتے ہیں, راہ فرار بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جی یا تمام تر جو آپ کی ریلیشن شپ ہے خواہ میل فیمیل کسی کے ساتھ, جی, یا پھر یہ جو سچویشن شپ ہے یہ اس کو ڈیلے کرنے کا ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ریلیشن شپ کو جتنا, آپ کو پتہ ہے کہ دھوکہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ دھوکہ 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے, دھوکہ 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے. کوئی شخص صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے آپ کی زندگی اس حد تک بھی برباد کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو روزانہ یہ یقین دلا رہا ہے, وہ آپ کو روزانہ اس سچویشن میں لے کے جا رہا ہے کہ میں تمہارا ہوں, اور اس کا آپ سے کام نکل رہا ہے, اس کا لالچ, اس کا مطلب آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور جب تک اس کا مطلب جڑا ہوا ہے وہ تب تک آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ سچویشن شپ ہے, یہ ریلیشن شپ نہیں ہے. اور ریلیشن شپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ. ریلیشن شپ میں دیا جاتا ہے, سچویشن شپ میں لیا جاتا ہے. اچھا دو متضاد چیزیں ہیں, جی ریلیشن شپ ہاں, اور سچویشن شپ. ہم کیا کر رہے ہیں, سچویشن شپ میں ہیں, ہم دوسرے سے لے رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے. مطلب کی دنیا ہے, مطلب کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں نا مطلبی ہیں لوگ یہاں پہ, مطلبی زمانہ, سوچا سایہ ساتھ دے گا وہ بھی نکلا بیگانہ. بالکل, سایہ بھی آج کل آپ کا جو ہے وہ وفادار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کافی جھوٹ بھی بڑے معتبر ہوتے ہیں, بڑے معتبر انداز سے. شاطر اور تیز ترین لوگ جو ہیں نا وہ جھوٹ بڑے معتبر انداز سے بولتے ہیں. ان کے جھوٹ سے سچ کا گمان ہوتا ہے, لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہاں پر اس طرح کے لوگ ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے, لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے کئی سال تک لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, اور انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مشکل وقت میں تمہارے ساتھی ہیں. بیسیکلی وہ دشمن ہوتے ہیں, حقیقت اس کے برعکس آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, آپ سے جیلس ہوتے ہیں, آپ کی کسی بھی اچھی صلاحیت سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے اچھے پن سے ان کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اس چیز کو ڈسکرائب نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سچویشن شپ میں ہے, وہ ریلیشن شپ میں ہے ہی نہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ہے. ہماری بے وقوفی یہ کہ ہم اعتبار کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ریلیشن شپ نبھا رہا ہے ہمارے سے. وہ سچویشن کے اندر ہے, اس نے کریکٹر پکڑ لیا ہے, وہ ایک کریکٹر کے اندر ہے جس میں بے وفائی اس کا پہلا ایلیمنٹ ہے, اور وہ آپ پر انڈوز کر رہا ہے. آپ کی نظر میں ایسا کوئی پیرامیٹر جس سے یہ جو پروگرام دیکھ رہی ہیں, ایک ظاہری بات ہے تھاؤزنڈس اور ملینز آف ویمن دے آر واچنگ دس پروگرام, تو ایسا پیرامیٹر کیسے آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ یہ انالیسس کر سکیں کہ کون ان کا دشمن ہے اور تخیلاتی دنیا کیا ہے؟ یہ عشق وشق محبت شحبت کی جو باتیں ہیں نا, ان پہ رلائی نہ کریں. اگر کوئی شخص آپ کو جلتی ہوئی آگ اور انگاروں پر چل کر یہ بتا رہا ہے نا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اسے آپ سے کوئی کام ہے, اسے آپ سے کوئی مطلب ہے, یا پھر اس نے آپ کی زندگی برباد کرنی ہے, اس نے آپ کو ذہنی اذیت دینی ہے. ایسے ظالم لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اپنا مطلب نکالنے کے لیے دوسرے کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں, میرے پاس خواتین جو ہیں وہ پریشان, بے یار و مددگار, جن کی زندگیاں برباد کر دیں ایسے مردوں نے کہ جن کے اور بھی خواتین کے ساتھ افیئرس تھے اور ان کو بھی بیوقوف بناتے رہے, بیویاں بھی بنا لیا, عزت بھی دے دی, لیکن ان کو وہ عزت نہیں دے پائے. ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازی ہوتی رہی, باہر بھی جو ہے وہ افیئر چلاتے رہے, اور گھر میں بھی جو ہے وہ اس بیوی کو یہ یقین دلاتے رہے کہ میں تمہارا ہوں. ایسے مرد بھی ہیں جنہیں عورتیں دھوکہ دیتی رہیں, عورتوں نے باہر بھی بوائے فرینڈز رکھے ہوئے تھے اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیشن شپ ٹھیک تھا, پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ ہو کیا رہا ہے. اس ٹیبل کے نیچے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھنے والے نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح ریلیشن شپ میں کیا ہو رہا ہے یہ دو ریلیشن شپ قائم کرنے والے نہیں جانتے, لیکن جو سچویشن شپ میں ہوتا ہے, جس بندے نے سچویشن کریٹ کی ہوتی ہے, جو ظالم ہے, جو بے وفا ہے, جو لاپرواہ آدمی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سچویشن کیا کریٹ کرنی ہے. اچھا سچویشن شپ میں لوگ آفیشیل کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے آفیشیل ہوں گے؟ اظہار کر سکتے ہیں دیکھیں اتنی اخلاقی جرت. آج کل لوگوں نے نا آئی لو یو چائنا کی یاد لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آئی لو یو صبح دوپہر شام ایک پیناڈول کی گولی کی طرح لیا جاتا ہے, اور ہر کسی کو یہ گولی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے, اور اس گولی کی زد میں آ کے جو ہے وہ ہماری معصوم لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں پہ بھروسہ کر لیتی ہیں. خاص طور پہ یہ ینگ لڑکے جو ہیں جو یونیورسٹی کالج کے بعد جو ہے وہ نئے فری ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کی یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں ان سے فونوں پر باتیں ہوتی ہیں, ساری رات لڑکیوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے, ان سے ٹائم مانگا جاتا ہے, ان کو صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے.
نتھنگ ایلس, کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے کہ ایک شکاری جب شکار کرتا ہے نا, شکاری ہمیشہ گوشت دیکھ کے شکار کرتا ہے. سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہونا. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے اگر شکار ہونا ہے تو عورت خود شکار ہونے جاتی ہے. کوئی اور بندہ جو ہے وہ آپ کو, عورت کی جب تک مرضی نہ ہو آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہم خود اجازت دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ برباد کرو, اور پھر جب برباد ہو جاتے ہیں تو پھر شور مچاتے ہیں کہ ہمیں اس نے برباد کر دیا. لیکن اس بربادی میں حصہ ہمارا بھی تھا کیونکہ ہم نے اس پر ٹرسٹ کیا. آپ لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ لوگ آپ کو سچویشن شپ میں لے کر آئے اور آپ کو دھوکہ دیں. آپ کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے تو آپ کو کوئی دھوکہ کیا دے گا؟ دھوکہ تو اس وقت دیا جاتا ہے نا جس وقت موقع دیا جاتا ہے. اور موقع دیا جاتا ہے, بالکل یہی بات ہے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اب اگلی بات جو ہے, جی, آج کا انسان, ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, جی, اس کو آپ مڈل کلاس میں بھی ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, یا اپر لیول کلاس کو بھی ہم اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ہر انسان اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہ صرف رابطہ چاہتا ہے, ایک کنیکشن چاہتا ہے, رشتہ نہیں چاہتا. رشتہ نہیں چاہتا. اور جس آس اور امید کے ساتھ نوجوان لڑکیاں, جو ہماری نئی نسل اس کا شکار ہوتی ہے, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان دھوکہ کھاتا ہے سچویشن شپ میں تو خود ہی سنبھل جاتا ہے, لیکن اس وقت سنبھلنے کے لیے آپ کے پاس وہ اتنا وقت نہیں ہوتا. آپ ایموشنلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کی ایموشنز کسی کے ساتھ جڑ چکی ہوتی ہیں, لیکن اس نے اپنی ایموشنز 4 اور جگہ پہ جوڑ رکھی ہوتی ہیں. وہ 4 اور بندوں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. زیادہ تر ایسا وہ مرد حضرات کرتے ہیں جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے. ایسی خواتین یہ حرکتیں کرتی ہیں جن کی سائیکولوجیکل سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے, یعنی مینٹلی ریٹارڈڈ, کسی بھی قسم کا کوئی ٹراما یا کوئی بھی چیز جن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, وہ سچویشن شپ میں آتی ہیں, ریلیشن شپ میں نہیں آتی, کیونکہ وہ کبھی ریلیشن شپ کو نبھا ہی نہیں پاتی. وہ ایک بڑا زبردست شعر جو ہے وہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنی فطرت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ کہہ دیا جائے کہ ہماری نظروں سے جو بھی گرا وہ پھر در بدر ہی بھٹکا. ہماری نظروں سے جو بھی گرا وہ پھر در بدر ہی بھٹکا. کسی کو پلٹ کر دیکھنا ہماری فطرت نہیں ہے. اچھا, کسی کو پلٹ کر دیکھنا ہماری فطرت نہیں, ہماری فطرت نہیں ہے. آپ جیت گئے. کیا بات ہے. جس وقت آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے کو ڈسٹرائی کر دیا, آپ جیت گئے. جس وقت آپ کو دھوکہ دینے والا آپ کی آنکھوں میں آنسو دے گیا, آپ ہار گئے. یہ بہت بڑا لیسن ہے, اگر کوئی سمجھے تو. میں کہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے جو ہماری خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں, جو ہاؤس وائفس ہیں, میرے اس جملے کی قیمت جو ہے نا وہ بڑے سے بڑا بزنس مین ادا نہیں کر سکتا جو میں نے یہاں کہہ دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کروڑوں روپے کا نہیں, اربوں روپے کا نہیں, کھربوں روپے کا جملہ کہا ہے میں نے. اور جہاں پر سوال ہو انسان کی زندگی کا, جی, اس سے بڑا تو میرے خیال سے اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. دھوکہ دینے والا تب کامیاب ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے روتے ہیں. دھوکہ دینے والا تب کامیاب ہوتا ہے جب آپ اس کے نام پہ تڑپتے ہیں. دھوکہ دینے والا تب کامیاب ہوتا ہے جب آپ اس کے نام پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے, کسی اور پر اعتبار نہیں کرتے. آپ ایک دھوکہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کسی شخص پر اعتبار نہیں ہوتا. وہ شخص جیت گیا کیونکہ وہ آپ کو دھوکہ ہی دینا چاہتا تھا, وہ آپ کو توڑنا ہی چاہتا تھا. جس وقت آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ تیرے دھوکے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری آنکھوں میں آنسو جو ہے وہ تیرے دھوکے کی وجہ سے نہیں ہے, جو میں نے تجھ پر اعتبار کیا اس وجہ سے ہیں, تو وہ شخص ٹوٹ جاتا ہے. وہ شخص کچھ پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈے ضرور اپناتا ہے, گھٹیا حرکتوں پہ ضرور اترتا ہے, آپ کے خلاف سازشیں ضرور کرتا ہے, آپ کے پیچھے لوگوں کو ضرور لگا دیتا ہے, لیکن اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنے مضبوط انسان کو توڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے. صحیح بات. یہ ہوتا ہے ریلیشن شپ. اچھا, سچویشن شپ جی, بڑا میرے خیال سے جو ہمارے ناظرین ہیں تو وہ صرف اس حد تک کہ سچویشن کو تو ایک عام پیرائے میں لیتے ہوں گے, جی, لیکن جس طرح آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے سچویشن شپ, میرے خیال سے یہ آج سے پہلے کسی نے ڈیفائن نہیں کیا. بالکل ڈیفینیٹلی اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اگر ہم کریں 99.99% بھی اگر ہوگا تو اس کا کریڈٹ آپ کو جائے گا, کیونکہ سچویشن شپ پر آپ میرے ساتھ بٹھا لیں, آپ بڑے سے بڑا جو ہے وہ اسکالر بٹھائیں یہاں پر, وہ سچویشن شپ کو ڈسکرائب کریں. ڈیفینیٹلی ہی کانٹ, بتائیں سچویشن شپ کیا ہوتی ہے. کوئی بھی ہو, جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اگر وہ اس چیز کا بڑا وہ ایک اپنا آپ کو پتا اپنا. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی عقل کل لوں, میں نہیں کہتی میرے پاس کوئی کوئی دنیا کی بہترین ترین طاقت ہے, میں یہ نہیں کہتی. توبہ استغفر اللہ, میں اپنے اوپر کوئی ناز نہیں, یہ بات نہیں, میں آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم موٹیویشنل اسپیکرس, اب ان کو اس چیز کو جو نا جتنی ڈیپتھ کے ساتھ آپ نے اس کو, ایک تو ریلیشن شپ کو تو ایوری بڈی نوز
واٹ از دا ریلیشن شپ. ہاں بٹ ایک اس کی اگلی جو کیٹیگری ہے وہ آپ کی سچویشن شپ ہے. یس. اب سچویشن شپ بتائیے گا اور یہ کیا کرتی ہے. آج سے پہلے کی اینڈ ڈیجیٹل کے علاوہ میں نے اس سچویشن شپ پہ کہیں بات بھی نہیں کی, اور ان سوالوں کا جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ کے اینڈ ڈیجیٹل کو جاتا ہے, ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم پر جاتا ہے, بالکل ٹیم کو جاتا ہے کہ یہ بڑے اچھے سوالات جو ہے وہ تیار کرتے ہیں آپ لوگ. اور یہ سوال وہ ہیں جو شاید لوگ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں یا اتنا ذہین ترین لوگ نہیں یہاں پر کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پوچھ سکیں. اب دیکھیں نا, ریلیشن شپ اور سچویشن شپ ڈسکرائب کرنا ہی بڑا مشکل ہے, بڑی باریک لائن ہے بیچ میں. آپ نے تو مجھ پر اتنی ذمہ داری ڈال دی یہ سوال کر کے کہ اس سوال کا جواب دینے والا جو ہے وہ کوئی جینیس ہی ہو سکتا ہے. مطلب میں تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتی, عام آدمی نہیں جواب دے سکتا. کیا سچویشن شپ, آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ سچویشن شپ دھوکا ہے؟ نہیں. لیکن آپ نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ انزائٹی کو آپ نے بیان کیا, ڈپریشن کو آپ نے بیان کیا, بیماریاں اس کی کیا کیٹیگریز ہیں میرے خیال سے. تو صرف یہ کافی نہیں ہے جو پوری جو ہے موبائل یوزیج میں جو ہماری خواتین ہے, نوجوان نسل ہے, اس کو یوز کر رہی ہے, لیکن اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی یہ ہے آپ کی پروگرام کی وساطت سے آ سکتا ہے. اب سچویشن شپ کی ہم بات کریں, سچویشن شپ تسلی دیتی ہے یا الجھن بڑھاتی ہے؟ دیکھیں, سچویشن شپ آپ کے لیے تکلیف ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہ تکلیف سے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جو شخص سچویشن شپ کریٹ کر رہا ہے بیسیکلی وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے ہی کر رہا ہے اور اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہا ہے. بالکل. وہ کوئی اس کے پاس اور کوئی ریزن نہیں ہے سچویشن شپ کی. سچویشن شپ وقت گزاری ہے. سچویشن شپ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جو شخص اپنے آپ سے اور آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. ریلیشن شپ کا نام دے کے سچویشن شپ میں کسی کو لا کے تباہ کرنا, برباد کرنا, آپ کو پتہ ہے اس کا بدلہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا بدلہ زمین پر نہیں ہے, اس کا بدلہ آسمان سے آتا ہے. اور جو بدلے آسمان سے آتے ہیں نا, وہاں پہ چلاک سے چلاک ترین آدمی, ذہین سے ذہین ترین آدمی جو دوسروں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے. اس کی ذہانت خاک میں مل جاتی ہے, اس کی چلاکیاں اور تباہیاں اس کی شروع ہو جاتی ہیں. جس دن آپ اپنے مخلصوں پر وار کرنا شروع کرتے ہیں وہ دن آپ کی تباہی کا پہلا دن ہوتا ہے, جس دن آپ اپنے مخالفوں میں اس شخص کو سامنے لا کے کھڑا کر لیتے ہیں جو آپ کا کبھی مخلص تھا, جو آپ کا کبھی دوست تھا, جو آپ کی کبھی محبت تھا, جس کو آپ نے یہ یقین دلایا تھا کہ تو میری محبت ہے. آپ تو سچویشن شپ میں تھے, آپ نے تو ریلیشن شپ کو نبھانے کی کوشش ہی نہیں کی, آپ تو ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہی نہیں تھے. آپ ایسی ہی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے تھے جس میں وہ شخص جو ہے خود بخود آپ کو چھوڑ کے چلا جائے, آپ اس کی زندگی حرام کر دیں, برباد کر دیں, اور آپ الزام بھی اسی پہ لگا دیں کہ یہی غلط ہے. اچھا, سچویشن شپ پر ہی جی, اگر جب سچویشن شپ جو ہم ذکر کریں ریلیشن شپ کے بعد سچویشن شپ میں جب بندہ اس میں گھرا ہوتا ہے, اب اس میں روز اگر وضاحت دینی پڑے آپ کی یا کوئی بھی یعنی جو اس میں کیپچرڈ ہے یا اس میں ٹریپ ہے, تو اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. وضاحت کس قسم کی وضاحت؟ سچویشن شپ میں وضاحت کیا؟ اپنی اس کی وہ محبت کی وضاحت. میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے ایسے محبت کرتا ہوں, اس میں بھی سچویشن بنا لیتے ہیں. بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ ظلم جو ہے نا, وفاداری کی دیکھیں وفاداری کی بھی سچویشن بنائی جاتی ہے کہ میں وفادار ہوں. آپ کو پوری سچویشن کریٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ میں وفادار ہوں. تم نے کچھ کھایا, تم نے کچھ پیا, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, تمہیں دوائی لا دوں, تمہیں ڈاکٹر کے لے جاؤں, میں تمہارے پاس آ رہا ہوں, ہم کہیں کھانے کے لیے چلتے ہیں. یہ سچویشنز ہیں. پھر آپ نے اس بندے کو یہ بھی یقین دلا دیا کہ میرا تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسی چیزیں اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دی, سچویشن کریٹ کر دی. کیسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے. کیسا ظالم آدمی ہے یہ, کیسا دھوکے باز فراڈیا آدمی ہے یہ, کیسا گھٹیا ترین آدمی ہے یہ کہ جس نے ریلیشن شپ کو سچویشن شپ میں کنورٹ کر دیا. اور کیسی منظر کشی بنتی, پھر کیسی منظر کشی. اور وہ دوسری عورت جو بیچاری لگی ہوئی ہے ساتھ, اسے وہ کہتی ہے کہ ہاں یار میں ہی غلط ہوں. یہ نارسسسٹ لوگ ہیں, یہ ذہنی مریض ہیں, یہ نارسسزم ہے. سچویشن شپ میں جو اپنے ریلیشن شپ کو کنورٹ کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ مفلوج آدمی ہے. وہ اپنی ذہانت کو غلط طرف استعمال کر رہا ہے, اس لیے وہ ایک ذہنی مریض بن چکا ہے. اور ذہنی مریض جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی کے لیے بھی مشکل کریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی اندازہ ہو جائے کہ یہ بندہ مجھے ریلیشن شپ میں نہیں سچویشن شپ میں ڈیل کر رہا ہے, اور آپ اس ریلیشن شپ سے نکلنا چاہیں, تو یہ بندہ آپ کی زندگی مشکل کر دیتا ہے. آپ کو بھاگنے نہیں دیتا, آپ کو اپناتا بھی نہیں, اور آپ کو چھوڑتا بھی نہیں, اور آپ کو کسی اور کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. آپ کا ریلیشن شپ اگر کہیں اور بنے تو اس نے آپ کے خلاف جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کی ہوتی ہیں. پھر یہ آپ کے خلاف چیزیں نکال کے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے
کہ یہ دیکھیں یہ بندہ یہ ہے, اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے, آگے بھی آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کرتا ہے. اچھا, اب یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ذہنی مریض ہیں. اس کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ کس ریلیشن شپ کو؟ اسی ریلیشن شپ کی جو بات کر رہے ہیں, جس کے نام پر تعلقات قائم کیے جاتے ہیں, اس میں یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے. یا تنہائی کا کوئی علاج؟ تنہائی کا کوئی علاج نہیں ہے. تنہائی کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ اپنے لیے مصروفیت کا کوئی بہانہ ڈھونڈیں, اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے کام کریں, اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے اچھے مخلص لوگوں سے ملیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیغام ترک تعلق مجھے نہیں تسلیم, پیغام ترک تعلق مجھے نہیں تسلیم, یہ فیصلہ ہوگا تو روبرو ہوگا. فونوں پہ کیا ترک تعلق ہو رہا ہے؟ فونوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں, فونوں میں نے نہیں رہنا, میں نے نہیں چلنا. روبرو آ کر کہو کہ تم بے وفا ہو, روبرو آ کر کہو کہ تم نے بے وفائی کی ہے. لگتا ہے ایسی اخلاقی ضرورت ہے کسی میں؟ کسی میں نہیں ہے. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے. نہیں, جو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتا. جو بندہ اپنی ساری چیزیں اٹھا کے دوسرے بندے پہ تھوپ دے کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا, فلاں غلط ہے, فلاں یہ کرتا ہے, وہ بندہ خود غلط ہے. کیونکہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے دوسرے پہ ڈال رہا ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے, لیکن زیادہ غلطی کس طرف سے ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے. کیونکہ زیادہ غلطی کسی ایک شخص کی ہوتی ہے. دو لوگوں میں جس طرح زیادہ محبت کسی ایک شخص کی ہوتی ہے, اسی طرح زیادہ غلطی بھی کسی ایک شخص کی ہوتی ہے. تبھی ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے. آپ کو لگتا ہے جو ریلیشن شپ یہ بے نام تعلقات ہیں, یہ جی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ وقتی تنہائی کا علاج ہے؟ ہاں, کسی حد تک. لوگ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بناتے ہیں اور سچویشن کریٹ کرتے ہیں. اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ایک الگ سی سچویشن کریٹ کرتے ہیں, اور جب ان کے جو ہے وہ ایکس ان کو چھوڑ جاتے ہیں, ان کے بریک اپس ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا سہارا لے لیتے ہیں جو پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا, لیکن انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس سچویشن میں ہیں ہم اس کو دھوکہ ضرور دیں گے, اور اگر ہم نے کسی ٹائم پہ سے دھوکہ دے دیا تو یہ اپنی محبت کی بیس پہ ہمارے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہوگا. یہ بڑے شاطر اور ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں. ایسی ہی لڑکیاں یا ایسے ہی لڑکوں کو پھنساتے ہیں دھوکہ دینے والے لوگ, اور ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں یا جو سچے ہوتے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بندہ عزت دار ہے نا, وہ کبھی کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ عزت دار بندوں کو گندہ کرتے ہیں, یہ شریف لڑکیوں کو جو ہے وہ گندہ کرتے ہیں, یہ شریف لڑکوں کو گندہ کرتی ہیں. یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے آپ کے پاکستان میں, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ہر جگہ پر یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, کیونکہ یہ کبھی بھی شاطر بندے کے ساتھ افیئر نہیں چلاتے. یاد رکھیے گا, جس نے دھوکہ دینا ہوتا ہے نا, جو سچویشن شپ میں ہوتا ہے, وہ اپنے ہی جیسے چلاک بندے کا انتخاب کبھی نہیں کرتا. وہ اپنے سے کم تر اس بندے کا انتخاب کرتا ہے جو عزت دار ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ عزت دار کے لیے اس کی عزت بہت قیمتی ہے, اور میں ایک ٹائم پر آ کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتا ہوں. اور پھر وہ بلیک میل کرتا ہے. وہ کہتا ہے یا تو مجھے چھوڑ دے, اور اگر تو مجھے نہیں چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے زمانے کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. اور ایسا ہوتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے, ہو رہا ہے. اور یہ سچویشن شپ ہے. ہر منٹ کے بعد ایف آئی اے میں کیسز دیکھیں کتنے ہیں. لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیو جو اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہیں, لڑکیوں کی نازیبہ تصویریں اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہیں. اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی کزنز, اپنے ہی لوگ, اپنے ہی چاہنے والے, اپنے ہی دوست احباب جو ہے وہ یہ گندی حرکتیں جو ہے وہ ملوث ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ بلیک میلنگ کیا ہے؟ یہ بلیک میلنگ اس وقت کے لیے یہ کر کے رکھتے ہیں جس وقت میں ایک لڑکی بالکل ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. یہ شاطر دماغ جو ہے نا, یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا, اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں بھولتا, تم بھول سکتے ہو, تم بھول جاؤ. اکاؤنٹیبلٹی تو اللہ کے ہاں سے وہی آپ نے فصل مخلص پیور ہو کے ملتی ہے آپ کو. مخلص شخص کو جب آپ توڑتے ہیں نا, کسی کی محبت کی دھجیاں آپ سچویشن شپ میں اڑاتے ہیں, ریلیشن شپ کو برباد کرتے ہیں, تو آپ کو اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ یہ دل آزاری کرنے والی باتیں جو تمہیں کرتے ہیں, اور یہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں, میں سب دیکھ رہا ہوں. پھر وہ اللہ اپنے بندے کو تسلی بھی دے رہا ہے. دیکھیں کیسی, اگر نہ کوئی اس کا کوئی کہ پریشان نہیں ہونا, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو گئے اور کہیں سے کوئی حل نظر نہ آیا, تو پھر میں اس کا مفہوم جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ پھر آیت ہے کہ غم نہ کر, غم نہ کر, غم نہ کر, غم نہ کر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. غم نہیں کرنا, حکم ہی نہیں ہے,
اللہ کی طرف سے غم کرنے کا حکم نہیں ہے. جس نے آپ کو دھوکہ دے دیا شکر الحمدللہ کہنا ہے کہ آپ کسی بڑی تباہی سے یس بچ گئے. وہ نکل گیا آپ کی زندگی سے. اس نے آپ کی زندگی میں تباہی پھیر دینی تھی. اس نے آپ کے پتہ نہیں آپ کے لیے کیا کچھ آپ کو کس طرح اس نے آپ کو زندہ چھوڑ دیا. بڑی بات ہے. کیا پتہ وہ آپ کو مار دیتا, کیا پتہ وہ آپ کے لیے کیا کرتا. جو شخص زندگی سے چلا گیا اس کی اچھائیاں یاد کر کر کے رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی اچھائی نہیں تھی. اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو تمہیں چھوڑ کے ہی نہ بالکل آپ جاتا. کے پاس ہوتا جو آپ کے ساتھ ہوتا. اس نے سچویشن شپ کریٹ کی آپ کی زندگی میں. وہ ریلیشن شپ میں تھا ہی نہیں آپ کے ساتھ. آپ کہاں روتے پھرتے ہیں, کہاں سیڈ سانگ سنتے ہو. خبردار, میں تو کہتی ہوں خبردار, جو کوئی جو ہے وہ تکلیف میں ہے یا کسی کے بریک اپ ہو گئے, کوئی سیڈ سانگ نہیں سننا, کوئی اپنے آپ کو اذیت نہیں دینی, کوئی نہیں رونا. اٹھو اپنے لیے جو ہے وہ جاؤ, اپنے کافی پیو, اپنے آپ کو تیار کرو, Enjoy کریں, جتنا chill زیادہ کریں. بریک اپ ہو اتنا زیادہ اچھے سے تیار ہو, باہر نکلو, جاؤ, اچھے لوگوں سے ملو, سلام دعا کرو, ایزی گوئنگ. کیسا ہے نہ کوئی اس کا کوئی درجہ اچھا ہے؟ دیکھیں, جی جس کا دل ٹوٹا ہے نا, جو تکلیف میں ہے, یہ اللہ اور وہ بندہ جانتا ہے. وہ جتنا مرضی تیار ہو کے بھی باہر نکلے, اس کی آنکھوں سے پتہ, درد جو ہے وہ آنکھوں سے بیان ہوتا ہے. آپ کی شخصیت, آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا درد چھپا ہے. آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں. آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے میری بے عزتی شروع کر دیں, میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں, تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے. کوئی تمہارا کردار اٹھا کر جو ہے وہ سڑک پر بھی پھینک دے نا, سڑک پہ لٹکا بھی دے تمہارا کردار, تو بھی اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے, کیونکہ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے, بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور بالکل جو اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات ہے, جو 70 ماؤں کے برابر. بالکل, ایک ماں اتنی جو ہے وہ پیار کرنے والی, تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے. وہ دل توڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا. اس نے کہا ہر چیز کی معافی ہے, دل توڑنے کی معافی نہیں ہے. کسی کی ایموشنز کے ساتھ کھیلنے کی معافی نہیں ہے. دلوں میں رب بستا ہے, اور ایک ٹوٹے ہوئے دل میں رب بستا ہے. جس کی زبان پر جو ہے وہ رب کا کلمہ جاری ہوتا ہے, اس کا دل توڑنے والا جو ہے وہ اسی دن سے تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان چھوٹ گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہو گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دھوکہ دے کر جو ہے وہ آپ دنیا کے جو ہے وہ بلند ترین آدمی بن گئے. آپ کی زندگی میں بیڈ ٹائم آپ کا سٹارٹ ہی تب ہوا ہے جب آپ نے اپنے مخلص بندے کو جو ہے وہ بے عزت کرنا شروع کیا ہے, دھوکہ دینا شروع کیا. آپ تو ہیں ہی نہیں اس قابل کہ آپ پر جو ہے وہ رحم کیا جائے. آپ تو اس قابل ہی نہیں کہ آپ پہ یقین کیا جائے. آپ تو اپنے ساتھ چلنے والے مخلص لوگوں کے جو ہے وہ خلاف ہیں. آپ تو سچویشن کریٹ کرنے والے ہیں. آپ تو ایک فنکار ہیں. ایک فنکار سچویشن کریٹ کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. ایسے وہ فنکار کو سچویشن دی جاتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار کتنا پیارا, اگر اس نے ایکٹنگ ماں کر رہا کا ہے, رول ادا کیا, باپ کا رول ادا کیا, ایک عاشق کا رول ادا کیا, عاشق کا رول بھی اگر اس نے ادا کیا تو ایسا لگتا ہے بالکل اس میں انڈلج ہو کر اس نے. اب وہ میاں بیوی جو ڈراماز میں فلموں میں بنائے جاتے ہیں, وہ تو بنائے جاتے ہیں نا, سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. اور جب حقیقت میں ایسا, آپ نے زندگی میں سچویشن کریٹ کرنی شروع کر دی. یہ ڈراموں اور فلموں کے لیے تھی سچویشن شپ. اچھا سچویشن شپ میں یہی آپ بتائیے, اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کروں گا اس میں پھر آپ بڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو بیان کر دیں گے. اچھا, نہ تو اس کا کوئی ایک ڈائریکشن ہے, ٹھیک ہے, اور نہ تو کوئی اس کا کوئی درجہ, کوئی گریڈنگ ہے اس کی. باوجود اس کے پھر بھی جو دل ہوتا ہے انسان کا, خواہ وہ میل یا فیمیل, دونوں کی ہم بات کر لیتے ہیں, تو اس سچویشن شپ میں ایسے کھینچا چلا جاتا ہے کہ اس کو نہ تو دنیا کی ہوش ہوتی ہے, نہ ذاتی زندگی کی, نہ اپنی فیملی کی. کسی چیز کی قدر و قیمت اس کی نظر میں معنی نہیں رکھتی. محبت میں اگر عاشق نیم پاگل نہ ہو تو اسے محبت نہیں کہتے. محبت میں نیم پاگل ہونا, پاگلوں کی طرح اپنے محبوب کو چاہنا, اس کے لیے سب کچھ بھول جانا فیکٹ ہے. آپ نہیں بچ سکتے اس چیز سے. آپ کا من پسند شخص آپ کے سامنے ہے, آپ سب کچھ بھول جائیں گے. آپ کی من پسند چیز کھانے کے لیے بھی یہاں پر رکھی ہو تو کیا آپ ہاتھ روک پائیں گے؟ نہیں روک پائیں گے. آپ کو بھوک نہیں بھی ہوگی تو بھی آپ اپنی فیوریٹ چیز ضرور چکھیں گے. چکھیں, آپ اسے ایسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آپ کی فیوریٹ ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ من پسند شخص شفا ہے, من پسند شخص محبت ہے. لیکن مجھے افسوس ہے ایسے من پسند شخص پہ جو سچویشن شپ کو کریٹ کر کے دوسرے کا من پسند شخص تو ہے لیکن اس کے لیے زہر قاتل بھی ہے. قتل کر دیا آپ نے اس کی ایموشنز کا. آپ قاتل ہیں. وہ بندہ قاتل ہے جس نے سچویشن شپ کریٹ کی ہے. قتل صرف 302 کے مقدمے میں نہیں, قتل محبت میں بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. 302 کا مقدمہ جو محبت میں کسی کو جو ہے وہ قتل کر رہا ہے اس پہ بھی لگنا چاہیے. سیکشن لگائیں نا, محبت پہ کوئی سیکشن ہی نہیں. محبت میں دل توڑنے کی کوئی سزا ہی نہیں. آپ کسی کو ذہنی مریض بنا دیں اس کی کوئی بات ہی نہیں.
آپ کسی کی جو ہے وہ زندگی برباد کر دیں اس پہ کوئی سزا ہی نہیں, آپ کسی کی جو ہے وہ عزتیں لوٹ لیں اس پر کوئی سیکشن ہی نہیں. محبتوں میں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, محبتوں میں, کہ جہاں پیسے خرچ نہ کرنے پڑیں, جہاں کسی کی بہن بیٹی کو گھر سے نکال کے اسے محبت کا جھانسا دے کر جو ہے وہ بستر تک لے جائیں. بالکل یہ زیادتی نہیں ہے, بہت بڑی اس کا صلہ نہیں آئے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بہن بیٹیوں کو جس چار دیواری میں چادر میں جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے, کل کو آپ کی بیٹی ہوگی اور آپ کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں جو ہے وہ کوئی ایسے اڑائے گا. مرد اپنے گھر سے ادا کرتا ہے یہ قیمت. جب وہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کر کے اس کو تڑپتا ہوا چھوڑتا ہے نا, تو وہ اپنے گھر سے ادا کرتا ہے یہ قرض. لوگ پیسوں کے قرض ادا کر دیتے ہیں, اس کی ماں نے, لیکن کسی کی بے حرمتی بے حیائی کا قرض جو ہے وہ آپ اپنے گھر سے ادا کرتے ہیں. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, آنے والے وقت میں جب آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کسی کی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے ادا کریں گے یہ قرض. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی میری کو بنائی ہوئی بات نہیں ہے, یہ حقیقی بات ہے. اگر ایسے درندہ صفت انسانوں کو نشان عبرت بنایا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو, کمی آئے گی؟ کون بنائے گا نشان عبرت, بتائیں. ہمارے ادارے کیسے بنائیں گے؟ وہ درندہ صفت انسان یہ مانے گا کہ اس نے دھوکہ دیا ہے؟ وہ درندہ صفت انسان جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اس کی کریڈیبلٹی خراب تھی اور اس نے سچویشن شپ کریٹ کی؟ وہ درندہ صفت انسان تو مانے گا ہی نہیں کہ وہ درندہ ہے. درندے نے کبھی مانا ہے کہ میں درندہ ہوں؟ معاشرے چور نے کبھی مانا ہے کہ میں چور ہوں؟ معاشرے تو اسی وقت ترقی اور فلاح پاتے ہیں جب قانون کی بالادستی ہوگی. دیکھیں, قانون کی بالادستی محبت میں بھی ہونا بہت ضروری ہے. جو محبت میں لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں نا, جب میرے پاس آتے ہیں مجھے ان کی حالت دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. آپ یقین کریں, تڑپ رہے ہوتے ہیں, اذیت کا شکار ہوتے ہیں, کسی کے خلاف جا بھی نہیں سکتے, اس کے خلاف کہیں کیس بھی رجسٹر نہیں کروا سکتے, اس کو جو ہے وہ کوئی, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ 2 لڑکیوں کی 3 لڑکیوں کی زندگی برباد کر کے ان لڑکیوں کو پھر دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر ہمارے خلاف بولی تو تجھے جو ہے وہ مار دیں گے, یا تیرے پیچھے جو ہے وہ گنڈے لگا دیں گے. وہ لڑکیاں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ درندے 4 اور لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں. تو اگر ہم ڈر کے اسی طریقے سے بیٹھتے رہے اور ان درندوں کو جو ہے وہ برداشت کرتے رہے تو یہ درندے تو نہ جانے کتنے گھروں تک پہنچ جائیں گے, کتنے گھروں کی بہن بیٹیاں اٹھا کے ان کی عزتیں تار تار کر دیں گے. ہر روز, ہر گھنٹے کے بعد, ہر منٹ کے بعد ہو رہا ہے, ہر ہوا کی بیٹی کی آبرو ریزی ہوگی, تو ہو رہا ہے, اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے, کیا جاتا رہے گا. کہیں جو ہے وہ کسی, آپ دیکھ لیں کہ آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, کہیں عورت خود اپنا جسم بیچ رہی ہے, کہیں جو ہے وہ اس کے جسم خریدنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہیں جو ہے وہ عزت کے نام پہ, محبت کے نام پہ جو ہے وہ ویسے جو ہے وہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, لوٹا رہی ہیں یا لوٹ رہے ہیں. دیکھیں, وہی سچویشن شپ والی بات آج ایک بات ذہن نشین کر لیں, محبت آج کے دور میں نہیں ہوتی. آج کے دور میں محبت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص جھوٹا ہے. ناظرین, یہ آپ ڈاکٹر نبیہ علی صاحبہ کی بات سنیے, بڑی غور طلب بات ہے یہ آپ کے لیے, یہ اصلاح ہے آپ کی. جی, سچویشن شپ میں آپ کو محبت میں لایا جاتا ہے, سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. یہ فنکار اپنے جو ہے وہ کریکٹر میں آتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے, آپ کو, آپ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے, کوئی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے, کوئی پیسے کے لالچ میں, کوئی آپ کی شہرت کے لالچ میں, کوئی آپ کی دوستی کے لالچ میں, آپ کے اندر کوئی بھی ایک خاصیت جو اس کے استعمال کی ہوگی دوسرے شخص کی, وہ ریلیشن شپ نہیں سچویشن شپ کریٹ کرے گا, لیکن نام اس کو ریلیشن شپ کا دے گا. اسی لیے جو شخص بھی آپ کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سے شادی کرے گا, آپ کو عزت دے گا, یہ شخص جھوٹا ہے. جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ شادی کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے, وہ بہانے نہیں بناتے. یہاں پر لوگ بہانے بناتے ہیں, تم نے یہ کر دیا, تم صحیح نہیں ہو, میں تم سے شادی کیسے کروں, تم نے یہاں غلطی کر دی, تم نے وہاں غلطی کر دی. او بھائی, تم نے فرشتے سے جو ہے وہ شادی کرنی تھی, تم نے کوئی اوپر سے جو ہے وہ فرشتہ لے کے آنا تھا. انسانوں کی دنیا ہے تو غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ بہانہ بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ ریلیشن شپ نبھانا ہی نہیں تھا, آپ سچویشن شپ میں تھے, اس لیے آپ نے اس عورت کی زندگی برباد کی. اور اسی لیے ایسی عورت نے بھی اس مرد کی زندگی برباد کی کہ جس نے شادی کرنی ہی نہیں تھی, صرف وہ سچویشن شپ کریٹ کر رہی تھی. اور اکثر اوقات یہ جو لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں نا, اس نے دھوکہ دیا, وہ کہتا ہے اس نے دھوکہ دیا, وہ کہتا ہے اس نے جیسے بچے آپس میں لڑتے ہیں, اس نے مجھے پہلے مارا, اس نے مجھے پہلے مارا, اس نے مجھے پہلے مارا. ایک کیمرہ ہم پہ فٹ ہوا ہے, اللہ کا کیمرہ, اللہ کی آنکھ 24 گھنٹے 7 days in a week 24 hours ہمیں دیکھ رہی ہے, واچ کر رہی ہے. کرام کاتبین رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں, لکھ رہے ہیں, صحیح اور غلط لکھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا, اس نے کہا اس نے مجھے دھوکہ دیا. یہ فیصلہ آخرت کرے گی. آخرت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا, سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا تھا. بالکل صحیح.
تم نے کیا کیا؟ چلو اس نے دھوکہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی اس کو گندا کیا، تم نے بھی جو ہے وہ وہی حرکتیں کی جو اس نے کی. پورا جواب دیا آپ نے. بالکل بالکل. آخرت میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے کیا کیا، ہمارا حساب ہوگا. آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کا حساب آپ نے خود دینا ہے. اور آپ نے جو کیا آپ نے جو میں نے کیا اس کا حساب میں نے خود دینا ہے. تو مجھے پتا ہوگا کہ میری کریڈیبلٹی کیا ہے. آج میں کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں تو کل یہ دھوکہ میرے سامنے مکافات عمل بن کر آئے گا. اور اگر آج کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو یہ دھوکہ اس کے سامنے مکافات عمل بن کر آئے گا. یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے جسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دھوکہ ہر کوئی کھاتا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ ہم لوگوں کو اجازت دیتے ہیں. اصل میں آپ مجھے بتائیں نا، ہم کیا کریں؟ ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں تو اعتبار کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا. کبھی ہمیں ریلیشن شپ میں اعتبار کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں جو ہے وہ پارٹنرشپ میں اعتبار کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں بزنس پارٹنرشپ میں اعتبار کرنا پڑتا ہے. دو چیزیں کبھی نہ کریں اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے. یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچویشن شپ میں نہ آئیں، ریلیشن شپ میں آئیں، سب سے پہلی بات خاندانی، مخلص اور سچے آدمی جو اپنی بات پہ قائم رہنے والا مرد ہو، اس کے ساتھ نکاح کریں. اس کے ساتھ نکاح کریں. نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات استوار نہ کریں. جو بھی مرد آپ کو اس طرف اکساتا ہے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. جسمانی تعلقات وہ جسمانی تعلقات ہی نہیں، یہ چائے پینے، یہ باہر پھرنا، یہ ٹائم سپینڈ کرنا، تو اسی کا شاخسانہ ہے. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اسے کہیں مجھ سے نکاح کرو، مجھے عزت دو، مجھے گھر پہ رکھو، مجھے جو ہے میرے ساتھ پھر جہاں مرضی گھومو پھرو، میں تمہاری بیوی ہوں، پھر میرے ساتھ جو مرضی کرو. آفٹر نکاح نکاح کو عام کریں. لڑکیاں یہ شرطیں بیچ میں رکھیں کہ مجھ سے نکاح کرو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی. دیکھیں کتنے لڑکے بھاگتے ہیں. اور ایسا ہی ہوگا. اور آپ سچویشن شپ میں آنے سے پہلے ہی اس کی اصلیت جو ہے وہ جان جائیں گی. آپ کو اپنے آپ کو خراب بھی نہیں ہوں گی، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، آپ کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، اور آپ کو اگلے بندے کی اصلیت بھی نمایاں ہو جائے گی. اور صرف اسے 3 دن کا ٹائم دیں، اس سے اوپر ٹائم نہیں دینا. سال میں 365 دنوں سے 365 دنوں میں سے 3 دن کا ٹائم دیں کہ مجھ سے نکاح کرو. اس کے اوپر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے کرنا ہی نہیں ہے. اور 3 دن میں ہی آپ کی ساری زندگی کا ٹریک ہی چینج ہو جائے گا. 3 دن آپ کو پتہ چل جائے گا. اور کبھی جو مرد یہ کہتا ہے کہ تم اپنی محبت ثابت کرو، تم میرے سے محبت کرتی ہو، تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، تم مجھے یہ کرو، تم ویڈیو کال کرو، تم اپنی تصویریں بھیجو، یہ نہ کریں، بالکل نہ کریں. یہ مرد جھوٹا ہے، یہ مرد آپ کو پھنسائے گا، یہ مرد آپ کی کریڈیبلٹی خراب کرے گا. اس کو عادت ہے. پھر ایسی عورتیں جو مردوں سے ملنے کی جو ہے وہ خواہشیں ظاہر کرتی ہیں، مردوں کو کالیں کرتی ہیں، ان کو کہیں باہر چائے پہ ادھر ادھر جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں، یہ عورتیں صحیح نہیں ہیں. یہ کریڈیبلٹی صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے. یہ آپ کو لوٹ رہی ہیں. ان کو آپ کے پیسے پر یا آپ کی کسی کریڈیبلٹی پہ ان کی نظر ہے. انہوں نے اپنی مطلب پورا کرنا ہے اور سچویشن شپ سے نکل جانا ہے، اور آپ ریلیشن شپ کو روتے رہ جائیں گے. پھر ساری زندگی یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. پچھتاوا آپ کا پھر مقدر. اچھا میں دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو صرف وہی دھوکے کو ڈیفائن کرے. میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میں نفسیات کی روح سے آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھاتی ہوں. میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. میری سائیکولوجیکل جو تھیوریز ہیں اور ریسرچ ہے، میں اس بیس پہ بولتی ہوں. آپ کے بیہیویئرس کہاں کہاں آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو پوٹینشیل دے سکتے ہیں، میں اس پہ بات کرتی ہوں. تو میری اس بات کو موٹیویشن میں نہیں، میری اس بات کو سائیکولوجیکلی لے لیں، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی. سائیکولوجیکلی لے لیں، کیونکہ یہ 3 4 5 کتابیں میری نظر میں پڑھنے سے نہیں یہ نہیں آتا آپ کو سمجھ. 3 4 5 کتابوں میں یہ باتیں نہیں لکھی. آپ میری بات کو سمجھیے، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے. اصل میں یہی ہے کہ ایک جو اچھا ماہر نفسیات، اب آپ کی باتوں میں جو گفتگو میں ایک میرے خیال سے ایک جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں جن کے پاس یہ سیل فون ہے، اور یہ ان کے لیے ایک لائف چینجر پروگرام بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی میں کہوں، سچویشن شپ کی تو بہت بات ہو گئی، اب ریلیشن شپ کا تھوڑا سا میں ذکر کر لوں کہ وہ مرد جو آپ کو ریلیشن شپ میں لے کر آئے، آپ سے نکاح کرے، آپ اسے ٹائم دیں کہ اتنے ٹائم میں مجھ سے نکاح کر لو. اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے، آپ کو عزت دے دیتا ہے، ساری زندگی اس شخص کے خلاف نہ بولنا، ساری زندگی اس شخص کے اپنے شوہر کے خلاف کبھی کھڑی نہ ہونا، ساری زندگی وہ جس نے آپ کو عزت دی، اپنا نام دیا، اس شخص کی عزت کرتی رہنا، تو آپ کا ریلیشن شپ چلتا رہے گا، قائم و دائم رہے گا. اور وہ عورت جس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہو ایک مرد کے کہنے پر،
عزت دارانہ طریقے سے زندگی گزار رہی ہو, شریف عورت ہو, اور اپنے مرد کے لیے جو ہے وہ اسے سب چھوڑ کر جو ہے وہ اس سے نکاح کر لیا, شادی کر لی, اس کی بیوی بن گئی, تو پھر اس مرد پر بھی لازم ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں اس پہ حرام ہو جائیں. بالکل صحیح. مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو تم پر یہ جو ہے وہ عائد ہوتا ہے کہ تم باقی تمام عورتوں کے لیے جو ہے وہ بھول جاؤ کہ یہ تمہاری جو لیے جو ہے وہ کبھی کسی طریقے سے سامنے آ سکتی ہیں. یہ آپ کی جیون ساتھی ایک ہی ہوتا ہے, بالکل شادی ایک ہی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. یہ 2-2 3-3 شادیاں نہیں ہوتی, یہ صرف آپ دوسرے کو سچویشن شپ میں لے کر آ رہے ہیں, یہ ریلیشن شپ نہیں ہے. اور سچویشن شپ یہی ہے. میرا خیال ہے آج سے پہلے کبھی دنیا میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کیا گیا, ریلیشن شپ پہ بڑی بات ہوئی, کبھی کسی نے سچویشن شپ کی بات نہیں کی. آج ہم نے اس پر بات کی, ہم نے سچویشن شپ پر بگ پوڈ کاسٹ بات کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فرام آپ مائی نے. سائڈ. چلیں, تھینک یو ویری مچ. لاسٹ میں نصیحت کر دیں آپ. نصیحت کوئی نہیں ہے, میں کوئی بزرگ نہیں ہوں جو میں نصیحت کروں ان کو. میں صرف ایک ماہر نفسیات ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ تکلیف میں آئیں. گائیڈ لائن یہ ہے کہ محبتیں, چاہتیں, یہ سب آج کے دور میں خرافات تو ہو سکتی ہیں, حقیقت نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آپ کو محبت کا یقین دلاتا ہے تو وہ یہ ثابت کرے اپنے عمل سے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, اور اگر کوئی پھر بھی عمل سے ثابت نہ کر پائے تو وہ آپ کو اپنا نام دے کے ثابت کرے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دوں, لوگ نام دے کے بھی مکر جاتے ہیں, لوگ نام دے کے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ تو صرف اللہ کے راستے پہ جائیں, سکون اور اطمینان حاصل کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے اپنے اچھے ہمسفر کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں. اور عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ایک درمیانی وقت ہوتا ہے نا, اگر آپ کو اچھا ہمسفر چاہیے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک اللہ کو ماننے والا, اللہ سے ڈرنے والا دل آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے, تو عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی عرض جو ہے وہ اللہ کے آگے رکھ دیا کریں. بالکل, تھینک یو ویری مچ. یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ, یہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں کوئی علامہ نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جب ایز اے مسلم ہماری کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں, اور ہمیں اگر کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم دوسرے کو بھی اس چیز سے فائدہ دیں. مانگنے کا ناظرین طریقہ یہی ہے کہ جو بتایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہوتا ہے, لیکن جو قبولیت کا وقت, لیکن یہ خاص وقت ان چیزوں کے لیے ہے جن چیزوں کو آپ بھول نہیں سکتے, چھوڑ نہیں سکتے, اور جن کی خاطر آپ رہ نہیں سکتے. بالکل صحیح, یہ ان چیزوں کا ہے. اگر آپ نے شہرت بھی مانگنی ہے, آپ شہرت بھی مانگ لیں, عزت مانگنی ہے عزت مانگ لیں, مگر یہ وہ وقت ہے جس وقت قبولیت ہے. بالکل, یہ وقت قبولیت کا ہے. تو اس میں آپ دعا مانگے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور ڈاکٹر نبیہ صاحبہ نے جتنا تفصیل کے ساتھ اس سچویشن شپ کے حوالے سے بتایا, میرے خیال سے آج تک اس پر کسی نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی. تو ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور مزید جو ہے کہ KN ڈیجیٹل کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.